بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہمیں دعا سکھائی اور سورہ فاتحہ شریف کے اندر جس دعا کا ذکر ہے، اس دعا میں انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کا حکم ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو بہکے ہوئے نہیں، بھٹکے ہوئے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو حق کی راہ کی تلاش کے لیے کوئی نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا عقیدہ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو پہلے انعام یافتہ بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، علماء ربانیین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اور ان کی لکھی ہوئی تعلیمات پر اگر انسان عمل کرے گا، اللہ کے جو صالحین بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے طریقے پر اگر بندہ عمل کرے گا تو یقیناً نجات پا جائے گا اور صراط مستقیم پر رہے گا۔ اس تمیدی گفتگو کے بعد ہمارے آستانوں کے جو مشائخ ہیں، پیران کرام ہیں، سجادہ نشین حضرات ہیں، صاحبزادگان حضرات ہیں، ان سے بندہ نچیز دست بستہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہے کہ آپ جس سلسلے کے شیخ ہیں، جس سلسلے کے آپ پیر ہیں، آپ اس سلسلہ کے اندر جو اوپر مشائخ گزرے ہیں، جو اکابر گزرے ہیں، اگر ان کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیں اور ان کے ملفوظات کا آپ اپنی خانقاہ پر، اپنی درگاہ پر درس شروع کر دیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، رفس کا خاتمہ ہوگا، الحاد کا خاتمہ ہوگا، بد اعتقادی اور بدعملی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ اسلام و سنیت کی تبلیغ ہوگی اور اہل حق کا بول بالا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سلسلہ چشت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اسے چاہیے کم از کم جو مشائخ چشت کے ملفوظات ہیں، وہ اگر کسی اور کے ملفوظ نہیں پڑھنا چاہتا، اقوال نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، کم از کم اپنے سلسلے کے جو مشائخ ہیں ان کے ملفوظات کا مطالعہ شروع کر دے اور ان کا آگے درس شروع کر دے۔ یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہوگی، آپ کے پاس آنے والے جو مریدین ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو سلسلہ نقشبند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو کم از کم مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ شروع کر دے، ان کا درس شروع کر دے۔ اسی طرح جو پیر، جو شیخ، جو صاحبزادہ سلسلہ قادریہ میں تعلق رکھتا ہے تو کم از کم اس کے لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات تو ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو سلسلہ قادریہ کے موجودہ پیر ہیں، جو سلسلہ قادریہ کے موجودہ صاحبزادگان حضرات ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات کا مطالعہ شروع کر دیں، تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا اپنے مشائخ کے ساتھ ایک روحانی تعلق مضبوط ہو جائے گا اور جو رفس کی باد سموم پھیلی ہوئی ہے یقیناً اس کا خاتمہ ہوگا۔ اب سامعین مکرم، مثال کے طور پر موجودہ مسئلہ جو غلام نظام الدین جامی صاحب نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب مبارک صدیق اکبر کے حوالہ سے اٹھایا اور آپ کے مبارک لقب کے حوالہ سے ہرزہ سرائی کی، اگر غلام نظام الدین جامی صاحب اس حوالہ سے اپنے مشائخ کی تعلیمات پڑھ لیتے، اپنے جو سلسلہ چشت کے اکابر ہیں ان کے اقوال ملفوظات پڑھ لیتے تو یقیناً ایسا شعر وہ نہ لکھتے۔ اب میں غلام نظام الدین جامی صاحب کے سامنے ایک چشتی نظامی حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہر عرس پہ کہتے ہیں کہ ہم رضوی نہیں ہیں، بریلوی نہیں ہیں، ہمیں بریلوی کوئی نہ کہے، ہم گورلوی ہیں، چشتی ہیں، نظامی ہیں۔ تو جناب آپ چشتی، گورلوی، نظامی ہیں، لیکن ان کے ملفوظات آپ کب پڑھیں گے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں، اور ہم کب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت کو پڑھیں؟ آپ اپنے مشائخ کے ملفوظات پڑھ لیں، جو سلسلہ چشت کے اکابر ہیں ان کے ملفوظات، ان کے اقوال، ان کی تعلیمات پڑھ کے اگر آپ اپنی خانقاہ پہ اس کا درس شروع کر دیتے ہیں تو قوالی سے پہلے اگر ایسے مشائخ کے ملفوظات کا درس ہو جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور رفس کی بو جو ہمارے آستانوں پہ پھیل چکی ہے، بعض آستانوں پر، ساروں کی بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو بندہ نچیز آپ کے سامنے سلسلہ چشت کے ایک عظیم امام ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پیش کر رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے لطائف اشرفی ہے، حضور سیدنا خواجہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز، آپ کے ملفوظات 2 جلدوں میں چھپے ہیں، اس کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 1109 ہے، لطیفہ نمبر 53 ہے۔ یہ دھیان سے چشتی نظامی حوالہ غلام نظام الدین جامی صاحب آپ سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام احوال، اقوال اور افعال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے شاہد ہیں، اور تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روز سے
اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق اکبر کر دیا۔ حضور خواجہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز سے آپ کا نام صدیق اکبر کر دیا۔ مزید آگے چل کے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی اس نے میری دعوت کو قبول کرنے میں تردد اور توقف کیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ یوں ہی میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً میری تصدیق کی اور کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو جامی صاحب اگر آپ نے اس چشتی نظامی حوالے کو پڑھا ہوتا اور اس کا مطالعہ کیا ہوتا تو یقیناً آپ ایسے اشعار نہ کہتے۔ ہم اب بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے مشائخ کے اکابر کے اقوال پڑھیں، ان کے ملفوظات پڑھیں، تو یقیناً جس راہ پہ آپ چلے ہوئے ہیں آپ واپسی پر مجبور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کی تعلیمات اور ان کے اقوال پڑھ کے ان کے مطابق اپنا عقیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔